الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلى آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نہ آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آور سارز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی عدیم طائف نالین پاکن شراک از رشتہ جہائے ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی احتشام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر حرف آخر کے عنوان سے بہت کچھ دیکھا۔ بزرگوں نے اپنے انتقال کے وقت جو وصیتیں کیں وہ بھی نظروں سے گزریں، بڑے بڑے مفکرین کی آراء بھی پڑھی، لیکن جب نظر ٹھہری تو فرمان رسالت معاق پہ ٹھہری۔
فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، بات کرنے کا جو ڈھب مجھے ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کلام کا حسن یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں، معانی و مطالب زیادہ۔ خیر الکلام ما کلا و دلہ، بہتر کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور مدلل ہو۔ لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا جگر چیریں، یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی تقریر بعد میں دیکھو تو پلے کچھ بھی نہ۔ حسن ہے کلام کا کہ تھوڑے لفظ ہوں لیکن معنی و مطالب کے انبار ان کے اندر موجود ہوں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ حضور 2-4 جملے فرما دیتے ہیں لیکن برسوں اس کی تشریح کرتے رہا۔ بڑی کہانی کو چند لفظوں میں سمو دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اس بات میں شک تھا کہ میرا باپ کون ہے، سلطان سبکتگین یا کوئی اور۔ دوسرا شک اس کو قیامت کے بارے میں بھی تھا، یہ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں۔ تیسرا شک اس کو اس حدیث کی صحت پہ تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ کہتا تھا یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے بھلا نبیوں کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی گھر سے نکلا، خادم سونے کا شمعدان لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا، ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے، اس میں ایک طالب علم اپنا سب یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے تو مدرسے کی لالٹین میں تیل موجود نہیں، قریب ہی ایک ہندو کی دکان پر جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں آ کے اپنا سب دیکھتا ہے، جا کے پھر دہراتا ہے، بھولتا ہے تو پھر آتا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے علم دین کے لیے یہ تڑپ دیکھی تھی اور ان لوگوں کے دکھوں سے پہلی مرتبہ آگاہ ہوا تھا۔ دل پسیج گیا، وہ سونے کا شمعدان اس طالب علم کو دے دیا۔ طالب علم راضی ہو گیا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، من اعانا عالما او متعلما بکلام منکسر او بکرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی عالم یا طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے کر، وہ ایسا ہے جس اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا، اور اس نے وہ پورا شمعدان دے دیا۔ طالب علم راضی ہوا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو گئے۔ یہ جو طلباء ہیں ان کی خدمت سے حضور کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی سویا، مقدر جاگے، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان کو بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں میرا روپ نہیں ڈھال سکتا۔ دوسری بات، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، بخاری شریف کے کلمات ہیں یہ۔ فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کرام شارحین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا تو جب نزع کا عالم ہوگا رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا،
اگر اس وقت زیارت نصیب ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ تیسری بات، حضور اگر کسی کے خواب میں آئے تو قصد اور ارادے سے آئے۔ میں آپ کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، میرا آپ کا عزم اور ارادہ نہیں ہوتا۔ 100 بار ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں، آپ کو پوچھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ جناب میں نے آپ کو آج رات خواب میں دیکھا، آپ کو تو نہیں پتا ہوتا۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا، مجھے تو نہیں پتا ہوتا میں کسی کے خواب میں گیا ہوں۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر کسی کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ چوتھی بات، ہم خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، محض خواب۔ کروڑ پتی بن گئے، صبح اٹھیں گے تو کنگال ہوں گے، بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، رات 5 سٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتے رہے، صبح اٹھیں گے پیٹ خالی ہوگا، بھرا ہوگا۔ خواب ہے نا۔ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہے۔ خواب میں کوئی کسی کو کچھ دے، وہ وصول کرے تو خواب ہی ہے، لیکن اللہ کے محبوب اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو یہ امام بوسیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ امام سخاوی القول البدیع میں لکھتے ہیں، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے، کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ آنا ضیف ہوگا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور چوکھٹ پہ تو نہیں جانا، آپ کے در پہ کھڑا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی دیتا بھی کب ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں، کوئی دیتا بھی نہیں۔ اور چند ٹکڑے اگر جھولی میں کوئی ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے۔ عارف عبد المتین نے اس موقع پہ حد کر دی، وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر سہارا کو کمزور کرتا ہے۔ کسی کی چوکھٹ سے مانگ کر آنے والا سر اٹھا کر نہیں چلتا کہ میں فلاں کا مانگت ہوں، لیکن جو نبی کی چوکھٹ سے خیرات لے کر پلٹتا ہے وہ سر اٹھا کے چلتا ہے کہ مجھے یہ خیرات نبی کے در سے ملی ہے۔ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت نے حد کر دی، فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ وہ تو کھڑا ہی حضور کی چوکھٹ پہ، آنا ضیف ہوگا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نے کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جانا۔ اور یہاں کھڑا عرض کر رہا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کہتا کھڑے کھڑے پہ میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو مقدر جاگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا ٹھہر ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں روٹی تھی، مجھے عطا کرتے فرمایا لے لے۔ کہتے میں نے حضور سے وہ روٹی وصول کی اور خواب ہی میں اسے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ حضور اگر عطا فرمائیں تو وہ حقیقت میں عطا فرمانے والے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، جس نے حضور کو خواب میں دیکھا بیداری میں بھی وقت جاگیں گے، اور تیسری بات حضور جس کے خواب میں آئے قصد اور ارادے سے آئے، اور چوتھی بات جو عطا کیا وہ حقیقت میں عطا کیا۔
سلطان محمود غزنوی سویا مقدر جاگے، 3 شک تھے، میرا باپ کون، قیامت آئے گی کہ نہیں، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں یا یہ علماء کے من گھڑت الفاظ ہیں۔ اب سویا مقدر جاگے، آقا کریم خواب میں تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا، اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، 3 شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ یہ ہے کلام کا حسن کہ تھوڑے لفظ ہوں، معانی و مطالب کے انبار اس کے اندر موجود۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے کلام کا یہ حسن ہے، ان کی ہر بات پہ بات ختم ہو جاتی ہے، ان کا ہر حرف حرف آخر ہے، ان کے منہ سے نکلنے والی بات فضاؤں میں روشنی بکھیر دیتی ہے۔ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے ہیں تو دانتوں کے سوراخوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی ہیں۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا، یہودی علماء نے تیار کر کے بھیجا، مشکات میں روایت ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، باقی کتب میں روایت ہے۔ آ کے بیٹھ کے مجلس لگی تھی، نور پھوٹ رہا تھا، چشمہ ابل رہا تھا، حضور گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کا عنوان کیا تھا، صلہ رحم، سل من قطع کا وات من حرم کا۔ 2 لفظ ہی ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ سل من قطع کا، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، وات من حرم کا، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ بس وہ یہ جملے سنے تو دل میں اتر گئے، مناظرہ بھول گیا، وہ جو پوٹڑی باندھ کے لائے تھے سوالوں کی تتلیوں کی طرح اڑ گئی، سارے سوال ہوا میں تحلیل ہو گئے، کوئی سوال یاد نہ رہا۔ رومی کہتے ہیں، اے لکھائے تو جواب ہر سوال، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال کہتا ہے، یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی و خنک روزے کے خاشاک مرا و سوختی، کہ تو نے ایک نظر کر دی اور ایک نظر میں سارے مسئلے حل کر دیے۔ عبداللہ ابن سلام کو کہا، بتاؤ کدھر آئے ہو؟ کہا غلام بننے آیا، جو مناظرہ کرنے آیا تھا غلام بن گیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ کہا میں تو غلام بننے آیا ہوں۔ اب عبداللہ ابن سلام بڑا پڑھا لکھا عالم، جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ابھی خبر آتی ہے کہ عبداللہ ابن سلام کے سوالوں کا جواب نہیں آیا مسلمانوں کے نبی، ان کے کانوں نے یہ خبر سنی، وہ بھی غلام بن گیا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ تو علماء یہود مجلس نبی میں بھاگ کے آ گئے اور عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے، تو نے رسوا کر دیا، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ تو سنی عبداللہ ابن سلام نے کیا جواب دیا، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ کہتے مجھے کیا پوچھتے ہو، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے جب اس پیارے کے چہرے کو آ کے دیکھا ہے نا، میرے دل نے گواہی دی ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں۔ پیر وارث شاہ نے حد کر دی، وہ کہتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن سارا گلشن سیس نواوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حس سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے،
خلق او دینے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آئے. کہا کیا پوچھتے ہو، میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو ہو ہی سکتا ہے. اللہ اکبر. رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین سنایاہو، جب بات کریں تو سنایا دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلیں. تو آقا کریم جو فرما دے رہے ہیں مختصر مگر جامع. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا، رش کم تھا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، میں حاضر ہو گیا. آقا کریم فرمایا ابو ذر، ہر چیز کے آداب ہیں اور مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں. میں نے عرض کی حضور ارشاد فرمائیں مسجد کے آداب کیا ہیں؟ قال رکعتین، کہا 2 رکعتیں. جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعتیں پڑھو، تحیت المسجد. کہتے ہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی. اس کے بعد پھر حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور آقا کریم کی خدمت میں نے عرض کی ای الاعمال احب الی اللہ، حضور سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ مجھے ارشاد فرما دیجیے. قال الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، کہا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، یہ محبوب ترین عمل ہے اللہ کا. کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ای المؤمنین اکملہم ایمانا، کون سے مومن ہیں جو ایمان میں کامل ہیں؟ مومنوں میں سے وہ کون شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہے؟ قال احسنہم خلقا، جس کے خلق اچھے ہیں اس کا ایمان کامل ہے. ذرا دیکھیے ایک ایک جملے کے اندر کتنی کتنی حقیقتوں کو سمویا جا رہا ہے. پھر میں نے کہا فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ، مسلمانوں سے افضل کون ہے؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ تحیت المسلم ہے، یہ دوسرے مومن بھائی کو ضمانت دینا ہے. السلام علیکم تجھے سلامتی ہو، یعنی میرے بھائی تیری عزت، تیرا مال، تیری آبرو اور تیری جان، اس کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. السلام علیکم میری طرف سے تجھے ضمانت ہے. اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، میرے بھائی پر میری طرف سے تجھے بھی ضمانت ہے، تو میری طرف سے بے خوف ہو جا، میرے سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. کاش ہم السلام علیکم کا مفہوم سمجھ جائیں تو معاشرے میں روشنی اور نور آ جائے. لیکن آج تو حالت ایسی ہو گئی ہے معاشرے کی کہ وہ کسی نے خوب عکاسی کی کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. جبکہ السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تیری جان، تیری آبرو، تیرا مال، تیری عزت مجھ سے محفوظ ہے. حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ 4000 نبیوں کی وصیتوں کو میں نے جمع کیا اور ان میں سے میں نے 8 کلموں کا انتخاب کیا، اور ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ پر پہرے بٹھاؤ، کسی کے گھر میں جا کے خیانت کا ارتکاب نہ کرو. تو جب بندہ کسی کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تو بے فکر ہو جا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. تو کہا کہ کون سا مسلمان ہے جو افضل ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پھر میں نے عرض کی ای الہجرۃ افضل، بہترین ہجرت کون سی ہے، کون ہجرت افضل ہے؟ قال من ہاجر من السوء، جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی، برائیوں سے ہجرت کر لی، یہ اچھی ہجرت ہے. گناہوں سے کنارہ کشی کرنا یہ بہترین ہجرت ہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی اوصنی، حضور مجھے کوئی وصیت کر دے. موج لگی ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، رنگ و نور کی برسات ہو رہی ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا.
کیسا رنگ ہوگا، کیسا ماحول ہوگا، کھجور کی چٹائی پہ کونین کا شہنشاہ بیٹھا ہوا، حکمت کے موتی رول رہا ہے، ابو ذر دست بستہ ہے، ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں، بندہ نواز جھولیاں بھر رہا ہے، ایک ایک جملے میں خزانے لٹا رہا ہے۔ کہا اوصنی، حضور مجھے وصیت کیجیے۔ کہا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک، کہ اچھا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تیرے معاملات کا حسن ہے، تیری زندگی میں نکھار پیدا کر دے گا اگر تو اللہ سے ڈرنا سیکھ جائے گا۔ برکھا برس رہی تھی، باڑا بٹ رہا تھا، رحمتیں امڈ امڈ کے آ رہی تھی، گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ ابو ذر غفاری نے کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور یہ تو وصیت سن لی، کچھ اور ارشاد کر لیں۔ قال علیک بطول السمت وإیاک والضحک فإنہ یمیت القلوب ویذہب نور الوجہ۔ کہا اچھا پھر تیرے اوپر لازم ہے کہ تو خاموشی اختیار کیا رکھے، زیادہ باتیں نہ کیا کر، اور ہنسنے سے گریز کیا کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا من سامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ پہلی مرتبہ بادشاہ کا بیٹا مکتب میں آیا اور استاد یہ حدیث پڑھا رہا تھا، اس نے کہا پہلے اس پہ تو عمل کر لوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ دل بدل گیا، اندر کا رنگ تبدیل ہو گیا، اب خاموش، گھر میں گیا خاموش۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بیٹے کو کیا ہو گیا، حکماء کو بلایا، کسی نے کہا دماغ میں خشکی پڑ گئی، کسی نے کچھ کہا مالش ہو رہی ہے، کسی نے کہا کہ صبح سیر کے لیے بھیجا کرو، کسی نے کہا شکار کے لیے بھیجا کرو۔ خادم ساتھ ہے، شکار کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں برگد کا گنا درخت تھا، شکاری نے نظر اٹھائی، دیکھا کہ درخت پہ کچھ موجود نہیں ہے، گزر گیا، گزرا تو فاختہ بول پڑی، واپس پلٹ آیا، شکاری نے دیکھا شاخساروں کے درمیان فاختہ بیٹھی ہوئی تھی، تاک کے مارا فاختہ پھڑکتی نیچے آ گئی، کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ نے سچ کہا، نہ بولتی تو نہ ماری جاتی۔ اب واپس پلٹے، بادشاہ نے کہا سناؤ، خادم کہنے لگا اتنی بات کہی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ قصدن ایسے کیے ہوئے، اس کو لٹاؤ اور مارو۔ اس کو لٹا دیا گیا اور جلاد کوڑے برسانے لگا، پھر بولا صدقت یا رسول اللہ، آقا آپ نے سچ کہا، فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا۔ تو کہا علیکا بطول السمت، تمہارے اوپر طویل خاموشی اختیار کرنا ہے، وَإِيَّاكَ وَالضِّحْكَ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ، کہا اور ہنسنے سے گریز کرنا، کیونکہ ہنسنا جو ہے وہ چہرے کے نور کو بھی لے جاتا ہے اور دلوں کو بھی مردہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسا کرو زیادہ رویا کرو۔ اللہ اکبر۔ کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور یہ بھی سن لیا، کچھ اور ارشاد کرتے ہیں، موج لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا احب المساکین ومجالستہم، اچھا پھر مسکینوں سے پیار کیا کر اور ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانا کر، ان لوگوں کے پاس آیا کر، یہ جو درماندہ حال لوگ ہیں، غریب ہیں، دکھی لوگ ہیں، مسکین لوگوں کے پاس زندگی گزارا کر۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم افطاری بھی کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی منسٹر کی کریں تاکہ پتہ چلے ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے، لیکن کہا مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں حل ترزقون بدفعکم، جانتے ہو تو رزق کیوں دیا جاتا، آسمان سے بارشیں کیوں برستی ہیں؟ کہا یہ جو مسکین اور غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کے صدقے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ تو کہا احب المساکین ومجالستہم، مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان کی صحبت میں وقت گزارا کرو۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے ممکن ہیں تجھے خرابوں میں ملے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور کچھ اور ارشاد کر لیں۔
آقا کریم نے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، ابو ذر پھر حق کہو چاہے سخت کڑوا ہو۔ پھر عرض کی ضد نہیں، حضور کچھ اور ارشاد فرما دو۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اس راستے میں جو دکھ آ جائیں انہیں سینے سے لگا لینا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو سکھوں اور دکھوں کی کہانی جو ہے اس کو چھوڑ دے، اللہ کے راستے کے اندر جو بھی دکھ آئے ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول کر لینا ہے، اور اس کے لیے تو تیرے سینے کے اندر کوئی خوف اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ریب نہیں پایا جانا چاہیے۔ اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا ترک الشر صدقہ، شر کو چھوڑ دینا صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جنت الرجل دارہ، آدمی کا گھر اس کی جنت ہے۔ کہیں فرمایا انتظار الفرج عبادت، انسان غربت، پریشانی، دکھ میں موجود ہو تو وہ اللہ سے توقع رکھے کہ میرا اللہ مجھے خوشحالی دے دے گا، صحت دے دے گا، بہتری دے دے گا۔ تو فرمایا اچھائی کے انتظار میں رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا تعلموا لغت قوم تامنوا شرهم، کسی قوم کی زبان سیکھ لوگے تو اس قوم کے شر سے بچ جاؤ گے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا ہے، یا جس طرح سڑک عبور کرنے والا جو سڑک عبور کر جاتا ہے، تم دنیا میں اس طرح رہو۔ بہت بڑی حقیقتوں کو دو لفظوں میں سمویا جا رہا ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو، جو اوپر ہیں ان کو نہ دیکھو۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جب میں نکلا تو میرا کسی نے جوتا اٹھا لیا، میرے پاس سکت نہیں تھی کہ دوسرا جوتا بھی لوں، ننگے پاؤں دمشق کے بازار میں جا رہا ہوں۔ دل میں خیال آیا اتنی بے بسی کہ تیرے پاس جوتا خریدنے کے لیے بھی کوئی رقم نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچانک آگے سے ایک آدمی آ رہا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو موجود ہیں۔ تو جب اپنے سے نیچے دیکھو گے تو پھر دکھ نہیں ہوگا، اور جب اوپر دیکھو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا انسان کو تسیم کی وادی میں اتارنے کے لیے حضور کا یہ جملہ کتنا رہنما ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا، اس شخص کو مبارک ہو جس کو اسلام مل گیا، جس کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی اور اس کو ایسا رزق مل گیا جس سے اس کا گزر اوقات ہو جاتا ہے، یہ اس شخص کے لیے باعث بارک ہے۔ اور پھر فرمایا ارحموا عزیزا ذلا ارحموا عالما بین الجہال، جو شخص معاشرے میں معزز ہو کبھی ذلیل ہو جائے تو تم اس کو ذلیل نہ کرو، اس کی عزت کرو، اور وہ عالم جو جہلوں میں پھنس جائے اس پہ رحم کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا طاعت النساء ندامت، جو بندہ مرد عورتوں کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اس کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ مرد کو اپنی رائے کا تفوق رکھنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہی دریائے رحمت جوش میں تھا، مجھے موقع مل گیا آقا کریم علیہ السلام سے کوئی بات کرنے کا۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنتہ، میں نے عرض کی حضور اپنے طریقے اور اپنی سنت کے بارے میں کچھ فرما دیں کہ آپ کا انداز کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے۔ تو حضور نے 17 چیزیں ارشاد فرمائی، ان کو سن لیں۔ ایک ایک حرف سے نور نکل رہا ہے، ایک ایک لفظ زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے، اور حضور کی زندگی نکھر کے سامنے آ رہی ہے۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا المعرفت راس مالی، معرفت میرا راس المال ہے،
راس المال اس مال کو کہتے ہیں جس کے بغیر تجارت شروع نہیں ہو سکتی، وہ بنیادی مال جو آپ سرمایہ لگاتے ہیں کسی کام میں. تو کہا میرا بنیادی سرمایہ معرفت ہے، پہچان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو سب سے پہلے جب انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی انہوں نے دیکھا کہ میرے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، تو وہ جلدی جلدی جنت کے پتے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے. تو جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر اس میں عمل پیدا ہوتا ہے. تو جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے اپنی ہی معرفت حاصل نہ کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کیسے کرنی ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے نا، اپنے من ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا برسیلے تندنوں کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. تو جس کو اپنی معرفت ہی حاصل نہیں اس کو کسی کی پہچان کیسے ہونی ہے؟ تو کہا المعرفت راس مالی، معرفت میرا راس المال ہے، والعقل اصل دین، اور عقل میرے دین کی جڑ ہے. باقی ادیان کے اندر عقل کو اہمیت نہیں دی گئی. یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تثلیث کے عقیدے کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی لے اور نہ سوچ کے اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، بس اس کو عقل کے برخلاف ہے لیکن اس چیز کو تو قبول کر لے. لیکن اسلام نے عقل کو اہمیت دی، فرمایا والعقل اصل دینی، عقل میرے دین کی جڑ ہے، والحب اساسی، اور محبت میری بنیاد ہے. یہ دین محبت پہ استوار ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے. آگے فرمایا والشوق مرکبی، اور شوق میری سواری ہے، وذکر اللہ انیس، اللہ کا ذکر میرا مونس ہے، میرا غمخوار ہے، والثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے، والحزن رفیقی، اور دکھ حزن تکلیف یہ میرا ساتھی ہے، والعلم صلاحی، اور علم میرا اسلحہ ہے، والصبر ردائی، صبر میرا لباس ہے، والرضا غنیمتی، اور رضا میری غنیمت ہے، والعجز فخری، اور عجز درماندگی یہ میرا فخر ہے، والزہد حرفتی، اور زہد و عبادت یہ میرا حرفہ اور پیشہ ہے، والیقین قوتی، یقین میری غذا ہے، والصدق شفیعی، اور سچائی میرا دوست ہے، والطاعت حسبی، اور اطاعت میرے لیے کافی ہے، والجہاد خلقی، جہاد میرا اخلاق ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ نور بانٹتا ہے. کتنے ایسے الفاظ ہیں اور کیسے کلمات ہیں، اور ایک سمندر ہے، بحر ذخار ہے، لیکن اگر سب کو آپ کے سامنے رکھوں تو وقت تو سمٹ گیا. حضور کی آخری نصیحت جو اپنی امت کو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنے موضوع کو نقطہ انجام تک پہنچاؤں گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اس وقت حضور حجرہ عائشہ میں تھے، اور آقا کریم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے مسواک دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے مسواک پیش کی، لیکن آقا کریم جب مسواک کو منہ میں لیا تو مسواک سخت تھی، پھر واپس کر دی. میں نے اس کو چبا کر پھر حضور کو دیا. حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی فخر کیا کرتی تھی کہ آخری لمحوں میں میرا لعاب اور حضور کا لعاب جڑ گیا تھا. اللہ اکبر، ساری زندگی آپ کو اس پہ فخر رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ ہیں میرے قریب آ جائیں، تو حضور نے سب کو اپنے قریب کر کے جو حضور کے آخری کلمات تھے وہ حضور نے اپنی امت کو جو آخری اور اہم وصیت کی. ابن کثیر نے اس کو روایت کیا، باقی لوگوں نے بھی اس کو روایت کیا، الفاظ مختلف ہیں. ایک روایت کے لفظ حضور نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور دوسری روایت کے لفظ نے فرمایا
اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، اس موقع پہ میں جو تمہیں آخری وصیت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یہ حضور کی، ہمارے پیغمبر کی، ہمارے آقا و مولا کی امت کو آخری وصیت ہے۔ یہ فرمایا نماز نہیں چھوڑنی اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا ہے، اور آگے فرمایا جو تمہاری ملک ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ غلام اور بیوی یہ دو تمہاری ملک ہیں، یہ تمہارے محتاج ہیں، تمہارے دست نگر ہیں، اگر تم ظلم کرو گے تو یہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو جو پیغمبر اسلام، آقا نبی رحمت، امام الانبیاء کی امت کے نام آخری وصیت تھی، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اللہم بالرفیق الاعلی۔ کہا اللہ نے کو بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ اس دنیا پہ رہے چاہے اس دنیا پہ چلا جائے، لیکن اس بندے نے تو اس دنیا کو اختیار کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر زاروں کے تار رونے لگے کہ حضور ہی تو اس بندے سے مراد ہیں، اور حضور اب جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اختیار بھی دیا اپنے محبوب کو، لیکن حضور جو ہے وہ اپنے مالک کی حضور چلے گئے، برزخی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو آخری وصیت تمہارے نبی کی تمہارے نام 14 صدیوں کے فاصلے کے باوجود آج بھی آپ کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اس کو حفظ جا بنا لے، اس کو دل کی تہوں میں سجا کے جائیں، اور جمعۃ المبارک کا یہ پیغام نہ خود سنیں بلکہ اس پیغام کو جہاں تک ممکن ہو، آپ ساری گفتگو کو تو شاید یاد نہ رکھ پائیں لیکن ان آخری جملوں کو تو یاد رکھ پائیں گے۔ حضور علیہ السلام جب اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے، یہ کائنات اجڑ رہی تھی، امام الانبیاء رخصت ہو رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ رو رہے تھے، اور وہ حالت ایسی تھی کہ سیدہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے اوپر ایسی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں اگر وہ دنوں پہ پڑ جائیں تو وہ کالی راتیں بن جائیں، دن نہ رہیں۔ جب کائنات کا دھولا اس کائنات سے رخصت ہو رہا تھا اور فرشتے انتظار میں لگے ہوئے تھے، فرش والے رو رہے تھے، عرش والے جو ہے روح مصطفیٰ کا استقبال کرنے کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب اللہ کے حضور حاضری کے لیے بے تاب تھے، کیونکہ تحفۃ المومن الموت، لوگوں کے لیے تو موت بھیانک ہوتی ہے اور مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ موت تحفہ ہے، یار جب یار کو ملنے جائے تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ تو خوش ہو کے جاتا ہے۔ تو آقا کریم جس رب کے لیے رکھتے تھے، جس رب کا نام جپا کرتے تھے، آج اس کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ آخری باتیں حضور نے جو اپنی امت سے کہیں، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام امت سے رخصت ہو گئے اور فرمایا اوصی بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں یہ وصیتیں کرتا ہوں، ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور تیسرا تمہاری ملک جو بھی ہیں، غلام، لونڈیاں، تمہاری بیویاں، کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ آخری لفظ تھے، اس کے بعد حضور نے کچھ نہ فرمایا اور اس دنیا سے حضور رخصت ہو گئے۔ تو ان لفظوں کو دل کی تہوں میں اور پرتوں میں سجا لو، اور اس پیغام جمعۃ الوداع کو اپنے گھروں میں لے جاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے اور اپنی کرم نوازیاں ہم سب کے شامل حال فرمائے۔